ہندہ زوجہ ابو سفیان، معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی، جس کی گود میں معاویہ اور یزید نے پرورش پائی۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان قریش کے ایک نامور سردار عتبہ بن ربیعہ کی چہیتی بیٹی تھی، جس نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے کافر اور اسلام دشمن باپ کی شفقت تلے نہایت عیش و آرام میں گزارا۔ ہندہ کا پہلا شوہر حفص ابن مغیرہ جوانی ہی میں انتقال کر گیا، جس کے باعث اس کے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ باپ کے بے حد اصرار کے باوجود ہندہ دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوئی، کیونکہ اسے وہ سب کچھ میسر تھا جو ایک لڑکی کو شادی کے بعد ملتا ہے۔ وہ خود کو شادی کے بندھن میں باندھ کر رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر باپ کے اصرار پر اس نے اپنے عمر سے کہیں زیادہ عمر والے شخص الفقہ سے شادی کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا، تاکہ اس کی آزادی پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ہندہ کو ابو سفیان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑنے پر الفقہ نے ہندہ سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد دونوں نے شادی کر کے اپنے ناجائز تعلقات کو جائز رشتے میں بدل دیا۔ جنگ بدر میں ہندہ کا باپ، چچا، بھائی اور لاڈلا بیٹا قتل کر دیا گیا تو ہندہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ سارا دن ریگستان کی خاک اپنے بالوں میں ڈالے گریہ وزاری کرتی رہتی تھی۔ ابو سفیان ہندہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ابو سفیان سے ہندہ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے اپنی غمزدہ بیوی کو رونا دھونا چھوڑ کر اپنے عزیزوں کے قاتلوں سے بدلہ لینے پر اکسایا۔ جب جنگ احد برپا ہو گئی تو ہندہ عورتوں کے اس ٹولے میں شامل تھی جو ساز بجا کر، رقص کر کے، گانا گا کر اور دیگر چیزوں سے کافر جنگجوؤں کی ہمت بڑھا رہی تھیں۔ وہ بڑے جوش و جذبے سے دف بجاتی رہی اور شعر و شاعری کے نشتر میدان جنگ پر برساتی رہی۔ ایک حبشی غلام وحشی ابن حرب، جس کو ہندہ نے ابو سفیان کے ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اس قیمت پر کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے بدلے اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور جنگ کے دوران ہندہ اکثر و بیشتر وحشی ابن حرب کے پاس جایا کرتی تھی۔ دوران جنگ وحشی ابن حرب نے اپنا نیزہ حضرت حمزہ کے جسم میں اتار دیا اور آپ شہید ہو گئے، تو ہندہ دیگر خواتین کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچی اور وہاں بکھری ہوئی مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی شروع کر دی۔ لاشوں کے ناک، کان، زبانیں اور دیگر اعضاء کاٹے گئے اور ان کو دھاگے میں پرو کر زیورات بنائے گئے۔ جب ہندہ کی نظر حضرت حمزہ کی لاش پر پڑی تو وحشت سے بے قابو ہو گئی۔ ہندہ نے تلوار سے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، جگر باہر نکالا اور اپنے دانتوں سے چبا ڈالا۔ اسی دوران بآواز بلند مسلمانوں پر تانوں کے تیر برسانے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہندہ نے اپنے سونے، چاندی اور جواہرات سے بنے ہوئے زیورات اور بہت کچھ جس کا اس نے وحشی ابن حرب کو دینے کا وعدہ کیا تھا،
انعام اور شکریہ کے طور پر دیا اور خود مسلمانوں کے اعضاء سے بنے ہوئے زیورات پہن لیے۔ ہندا نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کے جسم کا رواں رواں ہمیشہ وحشی ابن حرب کا شکر گزار رہے گا، چاہے اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے گل سڑ ہی کیوں نہ رہی ہوں، اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک وحشی ابن حرب کو فائدہ پہنچاتی رہی۔ فتح مکہ کے واقعے میں جن عورتوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی، ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی تھی۔ میدان احد میں کیے جانے والے اپنے اس کریہ ترین ظلم کے بعد کہ جس میں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے، اور جس کی دردناک کیفیت اور غم انگیز صورتحال آپ کے سامنے ابھی ہم نے تفصیل سے بیان کی، اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر جو عظیم و شان فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، تو ابو سفیان اور ہندا آخرکار مجبور ہو گئے کہ اسلام کو ظاہری طور پر قبول کر لیں۔ اسی بنا پر ہندا بھی مجبور ہوئی کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ظاہری طور پر گھٹنے ٹیک دے اور ظاہراً مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ اس کی بیعت کا ماجرا بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے سابقہ عقائد کی اسی طرح وفادار تھی۔ لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ بنی امیہ کا خاندان اور ہندا کی اولاد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا جن کی سابقہ زمانے میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ ہندا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے، اور عورتوں کی ایک جماعت ہندا کے ساتھ تھی۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دو گی، تو ہندا نے اعتراض کیا اور کہا، آپ ہم سے ایسا عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ اس دن مردوں سے صرف ایمان اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو کو جاری فرمایا کہ تم چوری بھی نہیں کرو گی۔ ہندا نے کہا، ابو سفیان کنجوس اور بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال میں سے کچھ چیزیں لی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ انہیں مجھ پر حلال کرے گا یا نہیں۔ ابو سفیان موجود تھا۔ اس نے کہا، جو کچھ تو نے گزشتہ زمانے میں میرے مال سے لے لیا ہے وہ سب میں نے حلال کیا، لیکن آئندہ کے لیے پابندی کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اور تم زنا سے آلودہ نہیں ہوگی۔ ہندا نے تعجب کرتے ہوئے کہا، کیا آزاد عورت اس قسم کا عمل بھی انجام دیتی ہے؟ حاضرین میں سے بعض لوگ جو زمانہ جاہلیت میں اس کی حالت سے واقف تھے، اس کی اس بات پر ہنس پڑے، کیونکہ ہندا کا سابقہ زمانہ کسی سے مخفی نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندا نے کہا، ہم نے تو انہیں بچپن میں پالا پوسا تھا، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ اب آپ اور وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ اس کی مراد اس کا بیٹا حنظلہ تھا، جو بدر کے دن
امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔